اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 30 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 30 اور 14. آج انشاءاللہ میں یہ رکوع آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر ہوگی، اس کے بعد اس رکوع کی تفسیر ہوگی، اور پھر اس میں جو علمی نکات ہمیں ملتے ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس سے پہلے والا جو رکوع تھا وہ بہت لمبا ہو گیا تھا، کیونکہ اس میں 3 طلاق کا موضوع تھا، تو اس پہ 8 ایپیسوڈ میں نے الگ سے ریکارڈ کروائے تھے صرف 3 طلاق کے موضوع پر. تو وہ بہت اہمیت کے حامل تھے، مسئلہ بہت اہمیت کے یعنی بہت اہم تھا، تو اس لیے میں نے اس پہ اتنی ڈیٹیل کی. اب ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اب جو تفسیر کے الفاظ ہیں، جو قرآن کی آیات ہیں، ان کی جو موٹی موٹی تفسیر ہے ہم اسی کو فوکس کریں. ہم اس کا لفظی ترجمہ پہلے کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 30 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 15. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، کیونکہ اس میں عائلی قوانین کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس لیے زیادہ تر یہ 1-2 رکوع میں اسی طرح یہی مضامین چلیں گے. اور جب طلقتم، ضربتم کی طرح، سبحتم کی طرح، سبح یسبح، یہ النساء عورتوں کو، فبلغنا پس وہ پہنچ جائیں، بلوغت پہنچنے کو کہتے ہیں. ضربنا کی طرح، ضربنا مارا ان سب عورتوں نے، بلغنا پہنچی وہ سب. اجلہن اپنی اجل کو پہنچ جائیں، یعنی عدت کو پہنچ جائیں. فلا تعضلوہن تو مت روکو ان کو. عضل یعضلو کا مطلب ہوتا ہے روکنا، عضل روکنے کو کہتے ہیں. لا تعضلو لا تنصرو کی طرح. ہن ان عورتوں کو مت روکو، ان اس بات سے کہ اصل میں تھا من کو حذف کر دیا. من کا معنی سے، ان کا معنی یہ بات کے، اس بات سے کہ ینکحنا، نکاح ینکحو کا معنی نکاح کرنا، ینکحنا یضربنا کی طرح، یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا. بتایا تھا آپ کو. اس بات سے مت روکو کہ یہ عورتیں نکاح کریں. ازواجہن، ازواج جمع ہے زوج کی، زوج کہتے ہیں ہسبینڈ کو، میاں کو، ازواج اس کی جمع آتی ہے. یہ عورتیں نکاح کریں اپنے میاؤں سے، اپنے میاؤں سے ان کو نکاح کرنے سے مت روکو. اذا تراضوا، جبکہ تراضوا اصل میں تھا ترازیو، تزاربو کی طرح، تزارب یتزاربو تزارباً، باب آپ کو پڑھایا تھا میں نے. تو اس میں جانبین سے جب کوئی کام ہوتا ہے نا تو اس وقت یہ باب تفاعل استعمال ہوتا ہے، تزارب. تو اصل میں تھا ترازیا یترازیو ترازین، آپس میں راضی ہونا. تو ترازیا ترازیو، راضی ہوئے وہ سب آپس میں. تو ترازیو کو پڑھا جاتا ہے ترازو، کیونکہ یا ہے نا آخر میں. تو راضی ہوں وہ سب. کیا مطلب؟ ان عورتوں کو نکاح سے مت روکو اپنے میاؤں سے، اپنے شوہروں سے، جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروف عرف کے مطابق، یعنی شریعت کے مطابق اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو اپنے میاؤں سے نکاح سے مت روکو. اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اس کا مفہوم کیا ہے. ذالک، یہ جو آرڈر ہے، یوعظ بہ، واعظ کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے. یوعظ یکرم کی طرح ہے، یضرب کی طرح ہے، پیسو وائس. یوعظ بہ، اس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، من اس شخص کو، کانا جو ہے، منکم تم میں سے، یؤمن باللہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ذالکم یہ جو ہم نے حکم دیا ہے تمہیں، ازکا، ازکا اصل میں تھا ازکیو، ازربو کی طرح. ازربو کا معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا. تو ازکیو زیادہ پاکیزہ، زیادہ پاکیزہ ہے. یہ پاکیزہ از کا تزکیہ سے نکلا ہے نا، تزکیہ نفس، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اپنے آپ کو پاک کر دینا. زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ مال کو پاک کر دیتی ہے وہ. تو یہ جو ہم نے حکم دیا ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو اپنے میاؤں سے نکاح کرنے سے ان کو مت روکو.
تو یہ حکم ان کے لیے زیادہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے. لکم تمہارے لیے، وہ اطہرو طہارت کا بھی زیادہ سبب ہے. اطہر یہ بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے، ازربو کی طرح دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اطہرو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ طاہر زیادہ پاک. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. والوالدات واو کا معنی اور، الوالدہ بچہ جننے والی، ولد بچے کو کہتے ہیں، ولادت ورب ہے مصدر ہے بچہ جننا، والد ضارب کی طرح، ضارب کا معنی مارنے والا، والد کا معنی بچہ جننے والا یعنی باپ جس کا بچہ ہے، اور والدہ جننے والی یعنی ماں، اور والدات جمع کا صیغہ ہے، جیسے مسلمتن کی جمع مسلمات. تو جو بچہ جننے والی مائیں ہیں، یرضعنا وہ دودھ پلائیں گی، ارضع یرضع ارضاعن دودھ پلانا، اکرم یکرم اکرامن کی طرح. تو یرضعنا یکرمنا کی طرح، یکرم یکرمانی یکرمونا، تکرم تکرمانی یکرمنا، وہ دودھ پلائیں گی. ارضاع رضاعت کہتے ہیں نا، دودھ پلانے کو کہتے ہیں نا، مدت رضاعت. وہ دودھ پلائیں گی اولادہن اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، حولینی 2 سال، حول کہتے ہیں سال کو، حول اصل میں کہتے ہیں چکر کو. تو یعنی پورا سال میں ایک چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا، اس لیے سال کو بھی حول کہا جاتا ہے. حولینی 2 سال، کاملینی کمپلیٹ. لیمن اس شخص کے لیے یہ حکم ہے، ارادہ جو ارادہ کرتا ہے، ارادہ یریدو کئی دفعہ گزر چکا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، ان اس بات کا، یتم اصل میں تھا یتممو کی طرح، یکرمو کی طرح اتمام کرنا، کمپلیٹ کرنا. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو ارادہ کرتا ہے، ان یتم یعنی اس شخص سے مراد اس شخصیت کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے یہ حکم ہے جو ارادہ کرتا ہے یا کرتی ہے، ان یتم الرضاعہ کہ وہ رضاعت کو کمپلیٹ کر لے. جو رضاعت کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے وہ 2 سال تک دودھ پلائے اپنی بیوی کے ذریعے، یا عورت دودھ پلائے. وعلی المولود واو کا معنی اور، علی کا معنی پر، المولود. اگر آپ نے صحیح طرح سے گرامر پڑھی ہے نا جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے، تو پھر آپ کو قرآن سمجھنے میں بہت مزہ آئے گا. اس لیے میری شروع کی جو 8 کلاسیں ہیں نا، ان کو آپ سے میں درخواست کروں گا اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں، اس سے پھر آپ کو لفظی ترجمے میں بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. وعلی المولودی اور وہ شخص مولود، المولود کا معنی ہوتا ہے، دیکھیں ولد یولیدو کا معنی ہوتا ہے بچہ جننا، ولادتن مصدر آتا ہے ضرب یضربو کی طرح، ولد یولیدو، یولیدو کو پڑھا جاتا ہے یلیدو. اب بتائیں، والد بچہ جننے والا، مولود جس کو جنا جائے، جس کو جنا جائے، جیسے مقتول جس کو قتل کیا جائے. مولودی لہو، لہو بھی آخر میں لگا دیا تو اس کا مطلب ہے جنا جائے، لہو جس کے لیے، المولودی لہو یعنی وہ ذات جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے وہ والد ہے. والد کو یہاں مولود لہو سے تعبیر کیا گیا ہے. پہلے اللہ نے بتایا ماں جو ہے نا، جو بچہ جننے والی ہے وہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور جو مولود لہو ہے یعنی جس کے لیے ماں نے بچہ جنا ہے، جو باپ ہے بچے کا جس کے لیے جنا گیا ہے، اس کے اوپر لازم ہے رزقہن، ان ماؤں کا رزق، خرچہ پانی جو ہے نا، رزق، یہ ان پر لازم ہے، ماں نے جس کے لیے بچہ جنا ہے، جس کو باپ کہا جاتا ہے. اب یہ قرآن کی تعبیر ہے کہ سیدھا سیدھا قرآن یہ نہیں کہہ رہا باپ کے ذمہ لازم ہے، یہ اس میں کیا حکمت ہیں وہ میں انشاءاللہ تفصیل میں بتاؤں گا. وعلل اور ہے، اوپر ہے، مولود لہو جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے، علا اس کے اوپر ہے، رزقہن ان ماؤں کا رزق، وکسوتہن کسوہ لباس کو کہتے ہیں، کسا چادر کو کہتے ہیں. تو کسوہ جو ہے نا چادریں یا لباس، کسوتہن ان کا جو لباس ہے یہ بھی اس پر ہے جس کے لیے بچہ جنا گیا، بالمعروف عرف کے مطابق. ان شریعت کے جو قاعدے ہیں، معروف کہتے ہیں قاعدہ، قاعدے کے موافق جو بھی اصول اور ضابطے ہیں جن کو قرآن نے دوسری جگہ پر اور احادیث میں بیان کیا گیا، اس کے حساب سے جو رزق ہے وہ لباس و پوشاک کا خرچہ اس کے ذمہ جس کے لیے بچہ جنا گیا یعنی باپ. لا تکلف نفس مکلف نہیں بنایا جاتا، کلف یکلف تکلیفاً اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو
آزمائش میں ڈالنا. تکلیف بھی اردو میں اسی سے نکلا ہے نا, کسی کو تکلیف دینا. تو لا تکلفون یہ پیسو وائس ہے, فعل مجہول ہے. کوئی نفس کو تکلیف نہیں دی جاتی یا کسی نفس پہ کسی جان پہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے حساب سے. نفس کا لفظ عربی میں چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہا ضمیر آ رہی ہے اس کے لیے, مراد اس سے عورت نہیں ہے, مرد اور عورت دونوں اس میں داخل ہیں. کہ کسی جان پر تکلیف نہیں ڈالی جاتی یعنی اللہ کی طرف سے تکلیف نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے بقدر. لا تضار والدۃ, زار اصل میں تھا زارر یزارر مزاررتن, زارب یزارب مزاررتن, اس کا معنی ایک دوسرے کو ضرر پہنچانا, نقصان پہنچانا. تو یہ لا تزار اصل میں تھا لا تزاررو, لا تزاربو کی طرح پیسو وائس, کہ ضرر نہیں پہنچایا جائے گا والدتن ماں کو, بی ولدہا اس کے بچے کی وجہ سے, ولا مولود لہو اور نہ ضرر پہنچایا جائے گا مولود لہو کو. مولود لہو کی تفصیل میں بتا چکا ہوں, یعنی اس کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے, اس کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بی ولدہ اس کے بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث مثل ذلک اور جو وارث ہے نا, جو بچے کا وارث ہے اس پر بھی ذمہ داری ہے مثل ذالک یہی والی اسی قسم کی ذمہ داری. تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس کا مطلب, ابھی تو آپ صرف لفظی ترجمے کو گرامر کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں. فَإِنْ أَرَادَا پس اگر, ارادا اصل میں تھا ارودا اکرما کی طرح, اکرما اکرما اکرم اکرما اکرما, اکرما کا معنی اس نے اکرام کیا, اکرما ان دونوں نے اکرام کیا. تو ارادہ اس ایک نے ارادہ کیا, ارادا وہ دونوں ارادہ کر لیں. فَإِنْ أَرَادَا پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں, یعنی میاں بیوی مل کے ارادہ کر لیں, یعنی ابا اور اماں, والدہ اور مولود لہو دونوں مل کے ارادہ کر لیں, فصالاً, فصال جدائی کو کہتے ہیں, علیحدگی کو کہتے ہیں, یعنی دودھ چھڑوائی, اس سے مراد ہے علیحدگی سے مراد ہے یہاں دودھ چھڑائی. اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا, عن ترازن آپس کی رضا سے. ترازن اصل میں تھا ترازوین تزاروبن کی طرح, تو یہ ترازوین کو پڑھا جاتا ہے ترازیون, پھر جو ہے نا اس میں یا حذف کر دی تو ترازن, تو ایک دوسرے کی رضا. اگر یہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑوانے کا, عن ترازن آپس کی, ترازن منہما ان دونوں کی طرف سے رضا کے ساتھ, وتشاورن اور آپس کے مشورے کے ساتھ. مشورہ جو ہے نا, مشورہ باب تفاعل میں تشاور, تشاورہ یا تشاورو, تشاورن کا معنی ہوتا ہے آپس میں مشورہ کرنا. تو یہ مشورے کے ساتھ اور آپس کی رضامندی کے ساتھ اگر دودھ چھڑانا چاہیں, فلا جناح علیہما تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرتے ہو, اردتم کئی بار گزر چکا ہے, اگر تم ارادہ کرتے ہو, ان تسترضعوا اس بات کا ارادہ کرتے ہو کہ تم تسترضعوا, رضاعت کا معنی دودھ پلانا, استرضاع استخراج کی طرح, باپ پڑھا ہے نا آپ نے, اس کا معنی ہوتا ہے رضاعت طلب کرنا. میں نے بتایا نا سین تا جب شروع میں لگتی ہے نا تو اس کا معنی اکثر طلب کے معنی میں آتا ہے. تو تسترضعوا اگر تم دودھ پلوانا چاہتے ہو, یعنی تم طلب کرتے ہو کسی اور سے کہ وہ دودھ پلائے, یعنی ماں نہ پلائے بلکہ کوئی اور دودھ پلائے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تمہارا پروگرام ہو, تمہارا ارادہ ہو, أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ کہ تم اپنی اولاد کے لیے کسی اور سے دودھ پلانا طلب کرو, یہ مطلب ہوگا آیت کا. یعنی ماں نہیں پلانا چاہتی اور تم بھی بیوی سے نہیں پلوانا چاہتے بلکہ مل کے صلح مشورے سے تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی اور تمہارے بچے کو دودھ پلائے, کوئی آیا ہو تو اس سے دودھ پلوانا چاہتے ہو. یعنی استرضاء کا معنی ہوتا ہے دودھ پلوانا, ارضاء کا معنی دودھ پلانا, اور استرضاء کا معنی پلوانا. یہ عربی کی بلاغت ہے کہ تھوڑے سے الفاظ کی چینجنگ سے پورا معنی چینج ہو جاتا ہے. اگر تم دودھ پلوانا چاہتے ہو یعنی کسی اور سے, فلا جناح علیکم تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم بشرطے کہ تم سپرد کر دو, سلم یسلم تسلیما کسی کے حوالے کر دینا, کہتے ہیں نا تسلیم کر دیا اس نے. تو اذا سلمتم بشرطے کہ تم حوالے کر دو, ماں وہ چیز آتیتم جو تم اس کو دو گے. آتا یوتی اتان کا معنی دینا, یعنی مراد یہ ہے کہ وہ اجرت, کسی اور سے جب آپ دودھ پلوائیں گے کسی عورت سے, وہ فری میں تھوڑی پلائے گی,
تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم اس کو دو گے، دینا چاہتے ہو، جو تم اس کو دو گے، جب تم اس کے سپرد کر دو گے بالمعروف، عرف کے مطابق، یعنی قاعدے کے مطابق جو اس کی اجرت بنتی ہے، اگر کسی عورت کو اس کی اجرت دے کے اس سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی میاں بیوی پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو تم میں سے، یتوفون، وفات پا جاتے ہیں، اصل میں تھا یتوفیون، یتصرفون کی طرح، فعل مجہول ہے، تو وفا کا معنی ہوتا ہے چکانا، توفا کا معنی ہوتا ہے وصول کر لینا، یعنی الٹا معنی ہو جاتا ہے اس سے۔ تو یتوفون، جو وصول کیے جا چکے ہوں، یعنی اللہ نے ان کی وصولی کر لی ہو، مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا ہو چکا ہو۔ اسی لیے وفات کو کہتے ہیں کہ وفات، یہ وفا سے نکلا ہے، ہم کہتے ہیں نا اس نے وفا کی ہے، کیا مطلب؟ میں نے جو احسان کیا تھا اس نے پورا چکا دیا ہے، بدلہ چکا دیا ہے اس نے، تو وفا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور توفا باب تفاعل میں جائے گا تو وصول کر لینا، تو اسی لیے یتوفا یتصرفو کی طرح ہوتا ہے، یتوفیو، اس کا اصل معنی موت نہیں ہے، موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اصل معنی موت نہیں ہے، اس کا اصل معنی ہے وصول کر لینا۔ تو یہ جناب پروفیسر صاحب نے جو ہے نا، وہ ایک مشہور پروفیسر، انہوں نے یہاں ایک چھوٹی سی گڑبڑ کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں، خیر جب وہ آیتیں آئیں گی تو میں وہاں اس کو ڈیفائن کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس لفظ کو خوب اچھی طرح سمجھیں، یتوفا کا اصل معنی کیا ہے؟ اس کا اصل معنی ہے وصول کر لینا، اور یتوفا وصول کیا گیا، یعنی وہ لوگ جو وصول کر لیے جائیں، منکم، تم میں سے، مراد موت ہے، یعنی جن کا انا للہ ہو جائے، جو اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ وَيَذَرُونَ، وَذَرَ يَذَرُ، اصل میں تھا وَذَرَ يَوْذَرُ، یہ ہے فتح یفتحو کی طرح، ان واؤ کو حذف کر دیتے ہیں تو یوذرو سے یذرو بن جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ کر جائیں بیویاں، یعنی انا للہ ہو گیا اور پیچھے کو بیوہ چھوڑ کے چلے جائیں، تو یتربصن، تربصا یتربصوا تربصاً، انتظار کرنا، جیسے قرآن میں آتا ہے فتربصوا، انتظار کرو، اللہ نے نافرمانوں کو دھمکی دی ہے، فتربصوا، انتظار کرو تم عذاب کا۔ تو یتربصن، یتصرفن باب تفاعل، یعنی یتربصوا یتربصانی یتربصون تتربصوا تتربصانی یتربصن، تو وہ عورتیں، یعنی وہ جو بیوہ عورتیں ہیں، وہ یتربصن، روکیں گی اپنے آپ کو، انتظار کریں گی، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو، اپنی جان کو روک کے رکھیں گی، اربعۃ اشہر، اربع کا معنی چار، اشہر شہر کی جمع ہے، شہر مہینے کو کہتے ہیں، جیسے شہر رمضان، تو 4 مہینے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی، وعشرہ، اور 10 دن، یعنی 4 مہینے 10 دن تک ان کی عدت ہے جس میں وہ اپنے آپ کو روکیں گی، کس چیز سے؟ نکاح سے روکیں گی۔ فَإِذَا، پس جب، بلغنا، وہ عورتیں پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی اجل کو، اپنی اجل کہتے ہیں وقت متعین، یعنی وقت متعین سے مراد عدت، یعنی 4 مہینے 10 دن جب پورے ہو جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما، اس کام میں، فعلنا، جو کام وہ بیوہ عورتیں کریں، فعل یفعلو، فعل یفعلو کا معنی ہوتا ہے کام کرنا، فعلنا ضربنا کی طرح، وہ عورتیں جو کام کریں گی، فی انفسہن، اپنی ذات کے بارے میں، یعنی اپنی ذات کے بارے میں جو وہ فیصلہ کرنا چاہیں بالمعروف، شریعت کے مطابق، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو کرنے دو، مطلب یہ ہے تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کو کرنے دو۔ یہ میں تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما، اس کام میں، عرضتم بہ، یعنی اس بات میں، عرضتم بہ، جس کے ذریعے تم تعریض کرو۔ دیکھیں عرض یعرض، تعریضاً کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، لفظی معنی تو اس کا یہی ہے، جیسے عرض کیا ہے کہتے ہیں نا، یعنی پیش کیا ہے، شاعر لوگ کہتے ہیں نا عرض کیا ہے، کیا مطلب؟ ہم نے آپ کے سامنے ایک شعر پیش کیا ہے۔ تو تعریض کا معنی ہوتا ہے کہ گول مول طریقے سے کوئی بات پیش کرنا، صاف لفظوں میں نہ کرنا، اشارہ، کنایا، گول مول طریقے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما، اس بات میں، عرضتم بہ، جس بات کے ذریعے تم تعریض کرو، اشارتاً کنایتاً بات کرو۔ من بیان کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے جو کلام کیا تھوڑا سا مبہم ہے، تو اب اللہ اس کی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں۔ من، یعنی من کا معنی بسا اوقات ہوتا ہے یعنی،
تو یعنی خطبۃ النساء، عورتوں کو نکاح کا پیغام. خطبہ عربی میں کہتے ہیں نکاح کے پیغام کو. خطبہ جمعے کی تقریر یا کوئی بھی پیغام، اس کو خطبہ کہا جاتا ہے. خطبہ نکاح کا پیغام بھیجنا. منگنی کا لفظ یاد رکھیں عربی میں ہے ہی نہیں، یہ خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فی ما، اس بات میں جس کے ذریعے تم اشارہ کنایا کرو، یعنی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجو. یعنی نکاح کا پیغام تم اگر بھیج رہے ہو لیکن اشارے کے ذریعے بھیج رہے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. او اکننتم، یا تم یہ بھی کر سکتے ہو، اکننا یکنینو، اکنانن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا، جس کو اکننا یکنو اکنانن پڑھا جاتا ہے. تو اکننتم، یا تم اس کو چھپا لو، فی انفسکم، اپنے نفس میں، اپنے دل میں. یہ اصل میں بیوہ عورتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پیچھے گزری ہے نا عورتیں جن کی ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، تو اگر میاں مر جائے تو ان بیوہ عورتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم النساء، عورتوں کو، عورتوں سے مراد یہ جو پیچھے جن عورتوں کا تذکرہ گزرا ہے، وہ عورتیں جن کو طلاق ہوئی ہے یا وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور ابھی ان کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، تو ان کی وہ عورتیں مراد ہے. اس سے ہر عورت مراد نہیں ہے، جو آپ تفسیر میں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کلام میں، عرضتم، ما سے مراد کلام ہے، اس بات میں یا اس کلام میں، عرضتم بھی، جس کلام کے ذریعے تم گول مول پیغام بھیجو، من خطبۃ النساء، ان عورتیں جن کا پہلے تذکرہ ہوا، ان کے نکاح کے پیغام کے بارے میں. یا تم اس پیغام کو اپنے دل میں چھپا لو. کیا مطلب؟ جو عورت بیوہ ہو جائے، عدت میں ہو یا طلاق ہو جائے عدت میں ہو، تو تم صراحتاً نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے، بلکہ گول مول طریقے سے نکاح کا پیغام اگر بھیجنا چاہو یا دل میں پکا ارادہ کر لو کہ اس سے میں شادی کروں گا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اصل میں آیت کا لفظ ترجمہ بھی اس وقت سمجھ میں آ گیا جب تھوڑی سی تفسیر میں کروں گا. تو اصل میں قرآن یہ پابندی لگانا چاہتا ہے کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ عدت میں ہو، یا طلاق ہو جائے وہ عدت میں ہو، تو عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہ بھیجا جائے. اصل میں قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ حکم جیسے کہ آگے آ رہا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اتنی تمہیں چھوٹ دیتے ہیں کہ تعریض، گول مول طریقے سے تم نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو، اشارتاً کنایتاً، یا دل میں ارادہ کر سکتے ہو کہ جیسے عدت پوری ہوگی میں شادی کروں گا. اس ارادے کو اکنن تم چھپا سکتے ہو دل میں. تو چھپانے پر، پکا ارادہ کر کے چھپانے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور گھما پھرا کے بات کرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے یہ تمہیں جو چھوٹ دے دی ہے کہ گول مول طریقے سے بات کر سکتے ہو، اس کی آگے وجہ بیان ہو رہی ہے. علیم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، عن قریب ان عورتوں کو یاد کرو گے. سین کا معنی عن قریب، تذکرو، ذکر یذکرو کا معنی ذکر کرنا، یاد کرنا، ہن ان کا، یعنی کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے، یعنی تمہارے دل میں خیالات آئیں گے لازمی کہ یار ہمیں شادی کرنی چاہیے. تو اس لیے اس حکمت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ گول مول پیغام بھیج سکتے ہو. ولیکن، لیکن، لا تواعدوہن، واعد یواعد مواعدتن، اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، وعد یوعد کی طرح یعد. تو لیکن واضح طور پر لا تواعدوہن، ان سے وعدہ مت کرو، سرن، سرن کے دونوں مطلب آتے ہیں. سرن عربی میں کسی کام کو علل اعلان کرنے کو بھی کہتے ہیں، چھپا کے کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، چھپا کے بھی تم ان سے وعدہ نہیں کر سکتے، علل اعلان بھی وعدہ نہیں کر سکتے. الا، ہاں یہ ہے، ان تقولوا، یہ بات ہے کہ تم کہہ دو، قولا معروفا، کوئی عرف کے مطابق بات، یعنی قاعدے کے مطابق بات جو شریعت نے قاعدہ بیان کیا ہے اس کے مطابق تم ان سے بات کر سکتے ہو، اور وہ قاعدہ پیچھے گزر چکا ہے. گول مول طریقے سے پیغام بھیج سکتے ہو. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کے عقد، عقدہ گرہ کو کہتے ہیں. تو نکاح کی جو گرہ ہے، یعنی نکاح کا جو ایگریمنٹ ہے، اس کا عزم مت کرو. عزم سے مراد زبان سے عزم، دل میں تو اللہ نے بتا دیا کر سکتے ہو، زبان سے نکاح کا ایگریمنٹ نہیں کر سکتے. حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الکتاب، لکھی ہوئی چیز پہنچ جائے، اجلہ، اپنی مدت کو. لکھی ہوئی کا کیا مطلب؟ کتاب، ریٹن کسی بھی چیز کو کہا جاتا ہے نا، یعنی جو اللہ نے عدت عورت پر لکھ دی ہے اس کو کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے. اور کتاب بمعنی مکتوب ہے، یعنی وہ چیز جو لکھ دی گئی ہے. تو اللہ نے عورت پر چونکہ عدت لکھ دی ہے، تو جب تک
جو عدت ہے وہ اپنی اجل یعنی وقت تک نہ پہنچ جائے, انتہا تک نہ پہنچ جائے, اس وقت تک نکاح کے عقد کا عزم نہیں کر سکتے. عزم سے مراد زبان سے عزم, صاف لفظوں میں عورت کو نہیں کہہ سکتے یا اس کے ابا کو یا اس کے بھائی کو کہ آپ کی بہن بیوہ ہوئی ہیں, پرواہ نہ کریں, میں عدت کے بعد شادی کروں گا ان سے, لازمی میری طرف سے نکاح کا پیغام ہے. اس کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم, اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے. یعنی اگر تم نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں زبان سے پیغام بھیجوں گا تو اللہ تمہارے اس ارادے سے واقف ہے. فاحذروہ, حذر یحذر کا معنی ہوتا ہے بچنا, ڈرنا, دونوں معنی آتے ہیں. فاحذروہ, احذروا تھا اصل میں اضربوا کی طرح, تو ڈرو اس اللہ سے. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, حلیم بردبار ہے. یہ تو جناب یہ بہت امپورٹنٹ رکوع چل رہے ہیں ہمارے آئلی قوانین سے متعلق, بہت اہم موضوعات ہیں. میں سمجھتا ہوں ان جو یہ جو تفسیر کے جو میرے کلپ چل رہے ہیں نا, ان کو بہت زیادہ شیئر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے کی بڑی خرابیاں ہیں, ان احکام پہ عمل نہیں ہوتا. تو اب میں اس رکوع کی تفسیر بیان کرتا ہوں. رکوع نمبر سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 30 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 14. پہلی آیت ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. اس سے پچھلے رکوع میں تو اللہ نے حکم بیان کیا کہ ایک طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے, 2 کے بعد بھی ہے, 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. عورت اگر خود سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو مہر اس کو چھوڑنا پڑے گا, اور پھر شوہر کے لیے مہر واپس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب احکام پچھلے رکوع میں بیان ہو گئے. اب ایک جرنلی ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی چیزوں کو بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنایا جاتا ہے, اور عربوں میں تو اور زیادہ تھا کہ جب عورت کو طلاق دیتے تھے تو 2 خرابیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں. طلاق کے بعد اکثر ندامت ہوتی تھی. ابھی 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں لیکن رجوع کر لیتے تھے, اور نیت یہ ہوتی تھی کہ یار دوبارہ اس سے کھیلتے رہیں گے, اور جب موڈ ہوا تو چھوڑ دیں گے دوبارہ. تو اس سے عورت کو نقصان ہوتا تھا. تو اس کی نفی کی گئی کہ یہ تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اگر چھوڑ بھی دیتے تھے, عدت پوری ہو گئی, شوہر نے رجوع نہیں کیا, تو اب غیرت کا مسئلہ بناتے تھے کہ میری بیوی تھی, میرے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا ہے, میرے بستر پہ وقت گزارا ہے, تو وہ کسی اور کے بستر پہ کیسے جا سکتی ہے. یہ غیرت کا آج بھی بہت سے دیہاتوں میں, اور جہاں جہالت بہت ہے, گاؤں میں دیہاتوں میں آج بھی یہ جہالت نظر آتی ہے ہمیں کہ طلاق کے بعد عورت کو کہیں شادی نہیں کرنے دیتے. اگر وہ کرنا چاہے تو کہتے ہیں یہ گاؤں چھوڑ کے چلی جاؤ, یہاں نہیں ہوگی تمہاری شادی. تو یہ ان تمام چیزوں پر, اور اس کے علاوہ بہت سارے احکام اللہ نے دیے ہیں. تو اس آیت میں خاص طور پر ان 2 احکام کو فوکس کیا گیا ہے کہ نہ تو تمہیں اس نیت سے رجوع کرنے کی اجازت ہے کہ اس کو لٹکا کے چھوڑ دو گے, لٹکانے کا پروگرام ہے تو رجوع مت کرو, اور جب نکاح ختم ہو جائے تو کسی اور سے نکاح کرنے سے بھی مت روکو. تو یہ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت کو پہنچ جائیں, فلا تعضلوہن, ان کو مت روکو اس بات سے, ینکحن ازواجہن, کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں. کیا مطلب؟ شوہر سے تو نکاح نہیں ہوتا, وہ تو پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے. شوہر اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں باعتباری ما یؤول الیہ, یعنی وہ چیز جو بعد میں وہ مرد جو بعد میں شوہر بننے والا ہے اس سے نکاح سے مت روکو. یعنی بعد میں تو وہ شوہر بن جائے گا نا. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کہتے ہیں جس نے مقتول کو قتل کیا اس کو لایا جائے. اب ظاہر ہے مقتول کو تھوڑی کوئی قتل کرتا ہے, قتل تو زندہ آدمی کو کیا جاتا ہے. جب قتل ہوگا تو بعد میں مقتول بنے گا نا, لیکن ہم اس کو پہلے ہی مقتول کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قتل ہونے سے پہلے اگرچہ مقتول نہیں ہے لیکن ہونے والا ہے, تو اس لیے کہا جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ عورتوں کے جن مردوں سے نکاح کریں گی وہ بہرحال ان کے شوہر بن جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان عورتوں کو مت روکو اس بات سے کہ وہ نکاح کریں ازواجہن, اپنے شوہروں سے, یعنی اس کو کہا جاتا ہے اپنے منتخب شوہروں سے, سلیکٹڈ شوہروں سے. عورت ایک ہی شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. شوہر کو جمع اس لیے کہا جائے کہ بہت ساری عورتوں کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ بہت ساری عورتیں بہت سارے مردوں سے جب نکاح کرنا چاہیں تو ان کو اس نکاح سے مت روکو. اذا تراضوا بینہم, جب وہ آپس میں راضی ہوں. ادھر جو مرد جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ بھی راضی ہے, یہ عورت بھی راضی ہے, بالمعروف, شریعت کے مطابق. یعنی اس میں کوئی غیر شرعی کام اگر ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. غیر شرعی کام کیا ہوتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. یعنی شریعت کے مطابق اگر وہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرنا چاہیں تو تمہیں انہیں اس نکاح سے روکنے کی اجازت نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک یوعظ بہ, یہ نصیحت کی جا رہی ہے ان لوگوں کو
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ جو اپنے قبیلوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنی رسم و رواج کو دیکھتے ہیں، اپنی غیرت کے خامخواہ کے انہوں نے خود سے مسائل بنائے ہوئے ہیں، ان کو ہم نصیحت نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تو اپنے قوم قبیلے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن جس کا آخرت پر ایمان ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں اپنے گھر کی عورت کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو یا اپنی طلاق یافتہ بیوی کو اگر میں کہیں نکاح سے روکوں گا تو کل قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا روکنے سے، تو کس بیس پہ روک رہا ہے. تو جس کو اللہ فرماتے ہیں آخرت کا یقین ہے اور آخرت میں جواب دہی، ہم اسی کو نصیحت کر رہے ہیں. لہذا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ جو چاہیں کریں، پھر وہ اللہ خود دیکھ لے گا ان کو آخرت میں. تو اس لیے اللہ نے منع فرمایا. اور آگے اللہ نے اس حکم کی حکمت بیان کی ہے کہ تمہیں تو یہ غیرت کے خلاف لگتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ذالکم ازکا لکم، اس میں تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے. عورت برائی سے بچے گی، دوسرا مرد برائی سے بچے گا. طہارت ہے، اطہر طہارت ہے. ازکا اور اطہر کا ایک ہی معنی ہے. ازکا عام طور پر روحانی پاکیزگی کو کہا جاتا ہے اور طہارت عام طور پہ جسمانی پاکیزگی کو. یعنی ہر لحاظ سے روحانی، جسمانی، دنیاوی، اخروی، ہر لحاظ سے اسی میں زیادہ پاکیزگی ہے کہ تم ان کو نکاح کرنے سے اپنے سلیکٹڈ شوہروں سے، سلیکٹڈ کا مطلب وہ جن کو یہ منتخب کریں کہ بھئی میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں، وہاں چاہتی ہوں، تو ان کو مت روکو آپس میں نکاح کرنے سے. اور اگر پرانے سے نکاح کرنا چاہے تو اس سے بھی روکنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ازواج میں سب داخل ہیں. ہاں، پرانے سے اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں پھر نہیں ہو سکتا نکاح. اس آیت کا شان نزول بھی ہے. ایک صحابی رسول نے اپنی ہمشیرہ کا کسی سے نکاح کیا تو آپس میں نہیں بنی، ان کے شوہر نے جو ان کے بہنوئی تھے ان کی بہن کو طلاق دے دی، اور طلاق کے بعد یہ گھر آ کے بیٹھ گئیں عدت کے بعد. تو کچھ وقت کے بعد ان کے شوہر کو خیال ہوا کہ میں اپنی اس طلاق یافتہ سے دوبارہ شادی کرتا ہوں. اب عدت پوری ہو چکی تھی، نکاح ختم ہو چکا تھا. تو اس خاتون کے دل میں بھی اپنے شوہر کے لیے نرمی پیدا ہو گئی کہ میں بھی چاہتی ہوں. لیکن وہ جو خاتون کے بھائی تھے، صحابیہ کے بھائی تھے، انہوں نے اس کو ایک غیرت کا مسئلہ بنایا. انہوں نے کہا میں اب دوبارہ نہیں کرنے دوں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس پہنچا تو آپ نے ان کو بلایا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک آدمی کی عزت کی، اس کو اپنی بہن اس کو نکاح میں نے دی، اور اس نے یہ حشر کیا کہ طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا اس کو. تو میں یہ گویا کہ ایک قسم کی بے عزتی ہے. یعنی میں ان کے الفاظ اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں، میں اس کو میں کیسے اپنی توہین برداشت کر سکتا ہوں. تو اس پہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں کہ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو عدت ختم ہونے کے بعد عورت اگر کسی مرد سے نکاح کرنا چاہے اپنے سلیکٹڈ شوہر سے، یعنی جس کو وہ شوہر بنانے کے لیے منتخب کیا، چاہے پرانا والا ہو یا کوئی نیا والا ہو، تو ان کو مت روکو اس بات سے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. جیسے ہی آیت نازل ہوئی فوراً صحابی رسول مان گئے. انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم سر آنکھوں پہ. تو اس پہ میں مزید تفصیل انشاءاللہ جب علمی نقطے بیان کروں گا تو نمبر وار اس کو میں بیان کروں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. بہت سے لوگ جب اللہ کے حکام بیان کیے جاتے ہیں نا تو بڑے فنٹر بنتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں پتہ ہے، ہم ایک دفعہ شادی کر کے ہم دیکھ چکے ہیں، وہ حالات دوبارہ ہوں گے اور اب دوبارہ نہیں بنے گی ان میں. وہ عورت چاہ رہی ہے پرانے والے سے یا کسی اور مرد سے، بھائی ہم نے اس کی ایک جگہ شادی کر کے دیکھ لی ہے، یہ نہیں نبھا سکتی رشتے، یہ تو کہیں بھی شادی نہیں کرنی ہم نے اس کی، اور وغیرہ وغیرہ جو فضول باتیں معاشرے میں کی جاتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو زیادہ پتہ ہے، وانتم لا تعلمون، تمہیں نہیں پتہ. تو اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دو. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اس کے بارے میں احکام دیے جا رہے ہیں. پہلے تو ایک حکم بتایا کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ یاد رکھیں آرڈر جو ہے نا، یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ دودھ پلائیں گی، تو اس میں بعض دفعہ ماں پہ دودھ پلانا واجب ہے، بعض دفعہ مستحب ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ انکار کر دے کہ نہیں پلا سکتی. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بیان کروں گا. پہلے آیت ذرا اس کی جو مین تفسیر ہے وہ ہو جائے. لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ حکم اس کے لیے جو مدت رضاعت مکمل کروانا چاہتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ پوری مدت بچہ دودھ پیے تو 2 سال تک پلاؤ تم اس کو. اچھا، اس آیت کی روشنی میں جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ فقہ یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک بھی غالباً انہی کے ساتھ ہیں، اور حنفیہ میں امام ابو حنیفہ کے جو دونوں شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کا بھی یہی مذہب ہے، یہی قول ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے. لہذا مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک ہی دودھ پلا سکتی ہیں، اور آیت یہ واضح ہے کہ 2 سال مکمل دودھ پلا سکتی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے.
تو اور ان کی بھی دلیل یہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو اجازت دی ہے کہ 2 سال تک دودھ پلاؤ، اس کے بعد پر پابندی نہیں لگائی ہے، بلکہ اس کے آگے جو آیت آ رہی ہے وہ آیت ہے، آپ دیکھیں اسی آیت میں چند 2 لائنوں کے بعد، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اللہ فرماتے ہیں پس اگر یہ دونوں ارادہ کر لیں فصالاً دودھ چھڑوانے کا، تو فا جو ہے نا عربی میں تعقیب کے لیے آتا ہے۔ تعقیب کا مطلب ہے ایک کام کے بعد جب دوسرا کام ہوتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، فا امرن، تو کیا مطلب اس کے بعد امر آیا۔ تو فا کا مفہوم وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے پہلے اجازت دی کہ جو رضاعت کی مدت مکمل کرانا چاہتا ہے تو وہ 2 سال تک دودھ پلا سکتا ہے۔ آگے فرمایا فَإِن، پس اس کے بعد، فا کو اگر ہم اپنی اصل معنی پر رکھیں، ارادا فصالاً، وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑوانے کا آپس کی رضامندی سے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن 2 سال کے بعد کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں اگر رضامندی کے ساتھ دودھ چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 سال کے بعد بھی گنجائش ہے دودھ پلانے کی۔ اور اس کی عقلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ 2 سال تک دودھ پلانے کی تو اللہ نے کمپلیٹ مکمل اجازت دی ہے، اور یہ عملاً ممکن نہیں ہے کہ 2 سال تک آپ بھرپور طریقے سے بچے کو دودھ پلائیں اور اچانک چھڑوا دیں۔ تو چھڑوانے کا جو ٹائم ہے وہ 6 مہینے ہے، 6 مہینے۔ اس میں قرآن کی دوسری آیت بھی ہے، میں اب زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ مسئلہ اتنا اہم اس لیے نہیں ہے کہ حنفیہ میں بھی فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، یعنی امام محمد، امام ابو یوسف اور جمہور کے قول پر ہے، لہذا ہمارا فتویٰ قرآن کے ظاہر کی بیس پر یہی ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد نہ پلائے وہ۔ اس لیے فتویٰ چونکہ امام حنیفہ کے قول پر نہیں ہے، لہذا ان کے زیادہ دلائل دینے کی حاجت نہیں ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ لوگ چونکہ ان آیتوں سے مجتہدین کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ دیکھو امام حنیفہ کو اتنا نہیں پتہ تھا کہ قرآن میں 2 سال لکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں 2.5 سال۔ تو امام صاحب کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہرحال پتہ تھا، تو ہمارے سامنے ایک طرف کے دلائل ہوتے ہیں، دوسرے نہیں ہوتے، تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مدت چھڑوائی کے لیے چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما جعل علیکم من الدین من حرج، کہ اللہ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ 2 سال تک آپ بھرپور طریقے سے پلائیں گے تو اچانک چھڑوا دینا یہ ممکن نہیں ہے، تو چھڑوائی کی کچھ مدت دینی پڑے گی، اور وہ 6 مہینے، اور 6 مہینے کیوں، اس کے دوسرے دلائل ہیں۔ تو لیکن صاحبین کے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک یہ جو فا ہے یہ تعقیب کے لیے نہیں ہے بلکہ تفصیل بیان کرنے کے لیے۔ تو اگرچہ فا کا اصل معنی تعقیب ہوتا ہے، تعقیب کا مطلب اس کے بعد، لیکن کبھی کبھی فا محض ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ فَإِن، آگے اللہ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ چھڑوانا چاہیں یعنی 2 سال کے اندر تو بھی ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح کے دلائل ہمیں ملتے ہیں، تو چونکہ جمہور فقہاء نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، اور بچے کو 2 سال کے بعد ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے، بلکہ ضرورت تو میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، کتنی ضرورت ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ آخر میں جب علمی نکات بیان کروں گا اس میں بتاؤں گا میں۔ تو اس لیے احتیاطاً اسی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت مکمل کرنا چاہے، یعنی جو نہ کرنا چاہے تو اس سے پہلے بھی چھڑا سکتا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے یعنی بچے کے جو ابا ہیں ان پر لازم ہے رزقہن، بچوں کی ماؤں کا رزق، یعنی جو بنیادی ضرورتیں اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور لباس، کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے اس لیے اس کا تذکرہ الگ سے کر دیا۔ بالمعروف، عرف کے مطابق، کیا مطلب کہ شوہر پر بیوی کا خرچہ واجب ہے، چونکہ اس آیت میں اس سے پہلے طلاق یافتہ عورتوں کے احکام بہت ڈیٹیل سے بیان ہوئے ہیں، تو اس میں وہ عورتیں بھی داخل ہیں جن کو طلاق ہو گئی ہو، وہ عورتیں بھی داخل ہیں جن کو طلاق نہیں ہوئی ہو۔ تو جن عورتوں کو طلاق نہیں ہوئی ہو ان کا تو بہرحال شوہر پر نان نفقہ ہے، ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کا نان نفقہ بہرحال شوہر پر ہے، لیکن جن کو طلاق ہو جائے تو اس عورت کا نان نفقہ عدت کے دوران شوہر کے ذمے، عدت کے بعد کیا تفصیل ہے وہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ تو یہ آیت کی تفسیر ابھی ادھوری ہوئی ہے، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ان احکام کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔